السلام علیکم۔ تعلیم الاسلام کا چوتھے حصے کا دوسرے شعبے کا سبق ہے روزے کے قضا کا بیان۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: روزے کی قضا واجب ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب: نمبر 1، بلا عذر، فرض یا واجب معین کے روزے نہیں رکھے۔ نمبر 2، کسی عذر کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے۔ نمبر 3، روزہ رکھ کر کسی وجہ سے توڑ دیا یا ٹوٹ گیا تو ان روزوں کی قضا رکھنا فرض ہے۔ سوال: قضا کب رکھنی چاہیے؟ جواب: جب وقت ملے تو جس قدر جلدی رکھ سکیں رکھ لینا بہتر ہے، بلا وجہ دیر کرنا بری بات ہے۔ سوال: قضا روزے لگاتار رکھنے ضروری ہیں یا نہیں؟ جواب: چاہے لگاتار رکھیں چاہے درمیان میں فاصلہ کر کے، دونوں طرح جائز ہیں۔ سوال: اگر پہلے رمضان کے روزے ابھی قضا رکھنے باقی تھے کہ دوسرا رمضان آ گیا تو کیا کریں؟ جواب: اب اس رمضان کے روزے رکھیں اور رمضان کے بعد پہلے روزوں کی قضا رکھیں۔ سوال: نفلی روزے رکھ کر توڑ دے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس کی قضا رکھنا واجب ہے، کیونکہ نفلی نماز اور نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتے ہیں۔ سوال: اگر قضا روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب: اگر اتنا بوڑھا ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ طاقت آنے کی امید نہیں رہی، یا ایسا بیمار ہے کہ صحت پانے کی امید جاتی رہی، تو ان صورتوں میں روزوں کا فدیہ دے دینا جائز ہے۔ سوال: روزوں کا فدیہ کیا ہے؟ جواب: ہر روزے کے بدلے پونے 2 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جوں یا ان میں سے کسی کی قیمت یا ان کی قیمت کے برابر کوئی اور غلہ، مثلاً چاول، باجرہ، جوار وغیرہ، اور ہر فرض اور واجب نماز کے فدیے کی بھی یہی مقدار ہے، مگر نماز جب تک سر کے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہو اس وقت تک تو اشارے سے نماز ادا کرنا فرض ہے، اور جب اشارہ بھی نہ کر سکے اور اسی حال میں انتقال ہو جائے یا 6 نمازوں کا وقت گزر جائے تو اس حالت کی نماز فرض نہیں، بس نماز کا فدیہ دے دینے کی یہی صورت ہے کہ اگر نماز پڑھنے کی طاقت ہونے کے زمانے کی نمازیں قضا ہو گئیں اور بغیر ادا کیے ہوئے انتقال ہو گیا تو ان نمازوں کا فدیہ دے دیا جا سکتا ہے۔ سوال: ایک شخص کے ذمے کچھ روزے قضا تھے، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے کوئی آدمی روزے رکھ لے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، یعنی اس مرنے والے کے ذمے سے روزے نہ اتریں گے، ہاں وارث فدیہ دے دے تو جائز ہے۔